حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت ادب و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے اور تمام صحابہ کرام نے آپ کو پہلا خلیفہ راشد تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر گزارا۔ طلوع اسلام سے پہلے بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اور صحبت میں رہے۔ قرآن مقدس کے اندر بھی کئی ایک آیات ایسی ہیں جو خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے اندر جن کا نزول ہوا، جن سے آپ کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے، اور احادیث طیبات بے شمار ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد امت کے اندر اگر کوئی سب سے بہتر ہستی، سب سے بہتر شخصیت تھی تو وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کیونکہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی عظمت و فضیلتوں کو بیان کیا، جس طرح کہ سورہ نور کے اندر جب واقعہ افک ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ
اولو الفضل منکم والسعہ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں وہ اس طرح کی قسم نہ اٹھائیں، پابندی نہ لگائیں۔ تو یہاں پر جو صاحب فضیلت اولو الفضل جس کو فرمایا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، یعنی قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت والا قرار دیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے پہلا درجہ ہے، پہلا مقام ہے اور پہلا نمبر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس بات پر اجماع تھا، اور امت کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ فضیلت اور شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اس طرح دیگر صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے اندر یہاں رہتے ہوئے دین اسلام کی خاطر بہت لوگوں نے احسانات کیے، یعنی کئی ایک صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اپنا گھر بار پیش کیا، اپنا مال پیش کیا، دین اسلام کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کا بھی میرے اوپر احسان تھا میں نے دنیا کے اندر اس کو پورا کر دیا، میں نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا، لیکن فرمایا صرف ایک ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جس کا بدلہ بروز قیامت رب العالمین ارحم الراحمین عطا فرمائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی افضل ذات ہے، کوئی افضل ہستی ہے، کوئی مقام و مرتبے والی ہستی ہے تو وہ انبیاء کے بعد جو سب سے پہلا مقام اور پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد۔ یہاں تو لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ایمان اور نفاق کی پہچان ہے، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو حضرت علی کا ذکر کرو، پتہ چل جائے گا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی بھی طرح نبیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی جو نبی نہیں، نبوت ایک بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے جو اللہ نے ان مقدس ہستیوں کو عطا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی شخص جو نبی نہیں
وہ غیر نبی نبی کے نہ برابر ہو سکتا ہے، نہ نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی مقام اور مرتبے ہوں گے وہ انبیاء کے بعد ہوں گے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام ان کے بعد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور قرآن نے ان کو سب سے بڑا متقی کہا، سب سے بڑا پرہیزگار کہا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، حضرت بلال جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ ان پر ظلم کرتا، ستم کرتا، مارتا، تکلیفیں دیتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام بھی دیا، خوبصورت غلام دیا، ساتھ سونا بھی دیا، اور حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے بلال نے کوئی ابوبکر پر کوئی احسان کیا ہو جس کا بدلہ ابوبکر نے اس کو آزاد کروا کے دیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بہت ہی دور ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، میں اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس احسان کے بدلے میں مال خرچ کر کے اس نے بلال کو آزاد کروایا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، فرمایا یہ کام ابوبکر نے کیا ہے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، فرمایا اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فرمایا اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس پر گفتگو کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ وہ کامیاب ہیں، وہ متقی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو خطاب ملا ہے رب کی طرف سے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی صحابیت احادیث طیبات سے ثابت ہے، صرف ایک ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تمام صحابہ کرام ان کی صحابیت حدیث سے، لیکن صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے
کہ جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. جب ہجرت کی رات اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، اپنے بستر پر سلایا، اپنی چادر اوڑھائی اور اپنی جان کی امانت حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو جب اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ دو مقدس ہستیاں، ایک تمام انبیاء کے سردار ہیں اور دوسرے تمام امت مصطفیٰ کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت مصطفیٰ کے سردار ہیں. تو رب العالمین حکم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں خوف ہے حضرت ابوبکر صدیق کے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی دشمن، حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ خوف کہ کوئی چیز، کوئی دشمن آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. تو تلاش کرنے والے غار کے منہ کی طرف آ گئے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. جب دل میں یہ خوف پیدا ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تلاش کرنے والے باہر آ گئے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس وقت قرآن کو نازل فرمایا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کی گود کے اندر ہے. مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے. ان کی آوازیں جب اندر آ رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دشمن باہر آ چکے ہیں. یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جبریل کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا اور فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا جب وہ غار میں دو تھے، دو میں سے دوسرا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اپنا ڈر اور خوف جو ہے وہ رکھا، تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اپنے ساتھی سے فرمایا، اپنے دوست سے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر تو خوف نہیں تھا،
کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے اندر یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ کہیں کوئی چیز، کہیں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا، سکینہ نازل کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کے اندر، یعنی آپ کی صحابیت نص قطعی سے قرآن سے ثابت ہے۔ تو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ذہن میں کچھ برا خیال رکھنا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کچھ برا بولنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، احادیث طیبات ہیں۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم دیکھو نا کسی کو بھی میرے صحابہ کے بارے میں کچھ برا بولتا ہو تو کہا کرو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کسی عام صحابی کے بارے میں بھی زبان کھولنا ان کی تنقیص کے حوالے سے، یہ چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ تو وہ صحابی جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی برا بولے گا تو اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے اندر سب سے زیادہ فضیلت، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ امت کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، یعنی اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، اے والد گرامی، امیر المومنین، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر سب سے زیادہ بہتر کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر جو سب سے بہتر ہستی ہے اس کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اے حضرت علی المرتضیٰ، اے بابا جان، ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد، ثم قال عمر، فرمایا ان کے بعد جو ہے وہ درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو جحیفہ، یہ صحابی رسول ہیں
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قریبی ساتھیوں میں سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس یہ حاضر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اے یا ابا جحیفہ الا اخبرک بافضل هذه الامه بعد نبیها، اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے؟ یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ الا اخبرک بافضل هذه الامه بعد نبیها، عرض کی اے امیر المومنین بتائیے۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میرا جو اپنا ذاتی خیال تھا وہ یہی تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ہے، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کون ہے امت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کس کا درجہ بلند ہے، کس کا مقام بلند ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جی بتائیے، تو آپ نے فرمایا افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، فرمایا اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور اگر فرمایا وبعد ابی بکر عمر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر، یعنی تمام صحابہ کرام کا اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کا درجہ ایک الگ درجہ ہے، ان کے درجے کے نہ کوئی برابر ہو سکتا ہے جو نبی نہیں، تو نہ ہی ان سے کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو یا پنجتن پاک کو وہ انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، لیکن انبیاء کا جو مقام ہے، جو انبیاء کا مرتبہ ہے، کوئی بھی غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے اس کا چاہے جتنا بھی بڑا بلند مقام کیوں نہ ہو، وہ نبیوں کے نہ تو برابر کوئی ہو سکتا ہے نہ نبیوں سے افضل کوئی ہو سکتا ہے۔ غیر نبی یہ عقیدہ پختہ ذہن میں رکھیں، غیر نبی کوئی بھی ہو یعنی جو نبی نہیں، غیر نبی نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ انبیاء کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ تو انبیاء کے بعد امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو وہ ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پوری امت کے اندر افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں تو پھر پہلا نمبر جو ہے وہ دمادم مست گلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ وہی خلافت میں پہلا نمبر، امامت میں پہلا نمبر، فضیلت میں پہلا نمبر، تقوی میں پہلا نمبر، پرہیزگاری میں پہلا نمبر، تمام صفات کے اندر جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں کہ صحابہ کی عظمت کی بات آئے بیان کر کے سن کے ہمارے چہرے خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔
اہل بیت کی فضیلت کی بات آئے تو پھر بھی ہم بیان کر کے سن کے پھر بھی ہمارے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ نہ ہم صحابہ کے ذکر سے جلنے والے ہیں، نہ اہل بیت کے ذکر سے جلنے والے ہیں، ہم ان کی عظمت کو بھی ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں اور صحابہ کی عظمت و فضیلت کو بھی ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔